اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہ جذبہ ہے جو نماز کے علاوہ بھی ہمارے اندر ہر وقت رہتا ہے اور رہنا چاہیے بھی، کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے رہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اہدنا الصراط المستقیم میں جو ہدایت لفظ استعمال ہوا ہے، اس ہدایت کے اہل علم نے دو معنی کیے۔ ایک ہے ہدایت کا معنی اراءۃ الطریق، اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب۔ ایک معنی ہے راہ نمودن، کسی کو راہ دکھا دینا، اور دوسرا ہدایت کا معنی ہے کہ کسی کو راستے پر چلا دینا۔ ویسے صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ میں نے 0 پوائنٹ جانا ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں یہاں سے باہر نکلیں، لیفٹ لے لیں، سیدھے جا کے آپ پارا سے رائٹ ہو جائیں، پھر لیفٹ ہو کے پھر رائٹ ہو جائیں۔ تو یہ ہے اراءۃ الطریق کہ آپ نے راستہ دکھا دیا۔ اب کوئی بھول بھی سکتا ہے، 2 سٹاپ آگے جائے گا بھول جائے گا، رائٹ ہونا تھا لیفٹ ہو گیا بھول گیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں جگہ پر جانا ہے، تو آپ کہیں کہ میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے لگ جائیں، تو جب آپ پہنچیں گے تو وہ بھی پہنچ جائے گا۔ تو یا پھر آپ کسی کو ساتھ لے کر چلیں، تو یہ ہے راہ پر چلانا۔ تو گویا کہ ہدایت کا یہ معنی ہمیں پیش نظر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں وہ راستہ عطا فرما دے کہ جس پر چل کر ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ مالک کی مہربانی ہے کہ خود ہی یہ ہمیں طریقہ بھی بتاتا ہے کہ اس طرح مانگو، اور پھر جب صراط مستقیم کا لفظ بتایا تو ساتھ ہی اس کی وضاحت بھی کر دی کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب انعام کن پر فرمایا یہ بھی قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں۔ سیدھی راہ سے مراد یعنی ہدایت پر، وہ لوگ کہ جن کے طریق پر، جن کی سنت پر، جن کے ساتھ چل کر لوگ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے، حضور کی شریعت کا لحاظ رکھے اور شریعت کی حدوں کو پامال نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ کیونکہ شریعت پر چلنے سے آخرت تو اچھی ہوگی یہ تو پکی بات ہے، لیکن دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ بعض اوقات ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے دین کے معاملات میں کہ ہم دین پر چلیں گے تو ہمارے لیے شاید مشکلات ہوں گی، وہ وقتی مشکلات ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام و اکرام ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہماری چھوٹی سی جو نیکی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا اجر ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ نیکی جو ہم اخلاص سے کرتے ہیں۔ اخلاص کیا ہے؟ کہ کوئی بھی عمل کیا جائے تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر کسی کو پلایا ہے کچھ، کسی کو کچھ کھلایا ہے، کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے، کسی نے قرض لیا تھا اب وہ دے نہیں سک رہا، تو اس پر جو نرمی کی اللہ کے لیے کی، یا اس لیے دیکھا کہ یہ غریب ہے، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، یہ فوراً واپس نہیں کر سکتا، ہاتھ نرم کر لیا، تو یہ بظاہر چھوٹی بات ہے، لیکن اللہ کے نزدیک شاید وہ اتنی بڑی بات ہو کہ بندے کی بخشش کا سبب بن جائے۔ تو اخلاص ضروری ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے عرض کریں کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔